بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز داستان۔ ابتدائی حالات۔ حضرت شاہ محمد غوث 9ویں صدی میں گوالیار ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کا تعلق روحانیت، علم اور تقوی سے تھا۔ آپ کے والد نہایت نیک اور اللہ والے تھے۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک روشن چراغ ان کے آنگن میں جل رہا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ علماء تعبیر نے اس خواب کو یہ بشارت قرار دیا کہ یہ بچہ اللہ کے دین کی روشنی پھیلانے والا ہوگا۔ علم کی پیاس۔ بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین صالح تھے۔ قرآن کریم کو نہ صرف کم عمری میں حفظ کیا بلکہ تفسیر معانی کو بھی سمجھنے لگے۔ آپ کے اساتذہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر نہ صرف عالم دین بنے گا بلکہ اللہ کا مقرب ولی بھی ہوگا۔ آپ نے صرف ظاہری علوم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ باطنی علوم کی جستجو بھی شروع کر دی۔ سفر روحانیت۔ جوانی کے عالم میں آپ نے دنیاوی لذتوں کو ترک کر کے تصوف کا راستہ اختیار کیا۔ آپ مختلف علاقوں کے مشائخ کی صحبت میں رہے، مجاہدات اور ریاضتیں کیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے کئی برس پہاڑوں اور جنگلوں میں تنہائی اختیار کی، جہاں دن رات اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ سخت ترین ریاضتوں نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ اکثر 40 دن کا چلہ کیا کرتے تھے اور ہر بار مزید روحانی انعامات سے نوازے جاتے۔ روحانی کمالات اور کرامات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامات عطا فرمائیں۔ چند مشہور واقعات یہ ہیں۔ گوالیار قلعے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک بے گناہ قیدی نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو قلعے کے مضبوط دروازے خود بخود کھل گئے اور قیدی آزاد ہو گیا۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی ولایت کا یقین اور بھی پختہ کر دیا۔ بیمار کا شفا پانا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص برسوں سے لا علاج بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا، اس نے بس اس پر دم کیا اور وہ اس شخص فوراً صحت مند ہو گیا۔ جانوروں پر شفقت۔ آپ کی خانقاہ کے قریب ایک ہرنی آ کر بیٹھی اور آپ کے پاس سکون سے رہنے لگی۔ لوگ حیران تھے کہ جنگلی جانور آپ کے قدموں پہ بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور یہ نرمی انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ تصانیف اور علمی فیضان۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے مشہور کتاب جواہر خمسہ ہے، جو ذکر، اذکار، وظائف اور روحانی اسرار پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب آج بھی صوفیہ اور طالبان حق کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کو صدیوں سے برصغیر اور دنیا بھر کے خانقاہوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی رسائل اور دعائیں مرتب کیں جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ سے جڑنے کا راستہ دکھایا۔ سلاطین اور امراء سے تعلق۔ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں مغل بادشاہ ہمایوں اور اکبر کی حکومت قائم تھی۔ مشہور ہے کہ ہمایوں بادشاہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا دی کہ اس کی بادشاہت قائم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ بھی آپ کے مزار پر حاضری دیا کرتا تھا۔ دربار گوالیاری اور مزار کی عظمت۔
आपका मज़ार ग्वालियर में वाक़ है और अपनी खूबसूरत तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ख़ास तौर पर उसकी जालीदार दीवारें और संग तराशी बरसगीर के फ़न तामीर का एक शाहकार हैं। यहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़हब के लोग हाज़िरी देते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करते हैं। आखिरी अय्याम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी आप ज़िक्र और इबादत में मसरूफ़ रहते। जब विसाल का वक़्त करीब आया तो आपके चेहरे पर एक ख़ास नूर ज़ाहिर हुआ। आप मुसलसल ये ज़िक्र कर रहे थे, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। आपने 1562 में विसाल फरमाया। आपके जनाजे में हज़ारों लोग शरीक हुए और आज तक आपका फैज़ जारी है। पैगाम ज़िंदगी हज़रत शाह मोहम्मद गौस ग्वालियरी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान अगर दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की तरफ रजू करे तो वो न सिर्फ अपनी इस्लाह कर सकता है बल्कि लाखों दिलों को अल्लाह की तरफ माइल कर सकता है। आपकी तालीमात मोहब्बत, आजिज़ी, सब्र और ज़िक्र इलाही के गिर्द घूमती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारा दूसरा चैनल है जेवी अंसारी, उस पर भी ज़रूर विज़िट करें। उस पर आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।